حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بارش بند ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، سب آپ کے بارگاہ میں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں سارے لوگ پہنچے اور کہا کہ اے ہمارے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، بارش بند ہو گئی ہے اور سبزہ نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونے کے کارن سبزہ نہیں ہو رہے اور سبزہ نہ ہونے کے کارن ہمارے جانور کمزور ہو رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ بارش کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو سب میرے ساتھ۔ سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے سارے مخلوق ہے، اللہ تیرے مخلوق پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور بارش نہ ہونے کے کارن سبزہ نہیں ہو رہے اور سبزہ نہ ہونے کے کارن جانور اللہ کمزور ہوئے جا رہے ہیں، اللہ تیرا مخلوق پریشان ہے، بارش عطا فرما۔ بارش کیا ہو رہی تھی؟ اور تیز دھوپ ہو گئی، ایک دم گرمی کی شدت اور آ گئی اور تیز دھوپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ، یہاں تو بارش مانگنے آئے تھے، یہ بارش تو کوئی نہیں ہونی، یہاں تو اور تیز دھوپ آ گئی اور گرمی ہے۔ اللہ، پھر جواب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے کلیم، آپ جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، اس میں ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال سے ایک سجدہ تک نہیں کیا۔ ایک ایسا بندہ اس جماعت کے اندر موجود ہے جو 40 سال سے ایک سجدہ تک نہیں کیا۔ اے کریم، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی راتیں پاک نہیں ہے، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہے، آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے اس کے کارن سے بارش نہیں ہو رہی۔ صاحب آج دیکھیں 60 سال 70 سال 80 سال ہو گئے لیکن اللہ کے دہلیز پر قدم نہیں رکھی، 40 سال سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے بارش بند کر دیا، لیکن آج ہماری اتنی عمر ہو چکی ہے پھر بھی اللہ کے دہلیز پہ نہیں آئے۔ اتنا بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے، جمعہ کی نماز تک چھوڑ دیتے، اتنا بڑا بد نصیب کی رمضان کے مہینہ تک کر دیتا ہے، رمضان کے مہینہ تک چھوڑ دیتا ہے، اپنے مہنگے فون پر، اپنے گھر پر، اپنے کپڑے پر، اپنی گاڑی پر، اپنے پیسے پر وہ خوش ہے، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ سے ناراضگی اس طرح ہو گئی ہے، اللہ اس سے اس طرح ناراض ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گھر تک نہیں بلا رہا، اللہ اس طرح ناراض ہو گیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کو اپنے گھر میں نہیں بلا رہا، اس قدر ناراضگی ہے۔ مسلمان کی سب سے قیمتی مہینہ ہے، سب سے قیمتی مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے صاحب، سب سے قیمتی مہینہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رمضان کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے قیمتی مہینہ جو مسلمان کے لیے وہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن بندہ خوش ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کو نہیں بلا ہے۔ اور پتہ ہے اس کے زبان میں ایک بات کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ، کہتے ہیں ہم روزے کیوں رکھے، اللہ نے ہمیں کس چیز کی کمی کیا ہے، اور پھر وہ اس بات پر خوش ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے عطا کیا، دولت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسے ہیں، لیکن دکھ اس بات کی ہے کہ اسے اس بات کی دکھ نہیں ہے کہ اللہ اس طرح اس سے ناراض ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کو اپنے گھر میں نہیں بلایا، اس کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیا اللہ اسے۔ سب سے بدترین عذاب، سب سے بدترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو سبق پڑھا رہے تھے، اپنی امت کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرنا، نہیں تو اللہ تم کو فلاں عذاب دے گا، اللہ فلاں عذاب دے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا۔ اپنی امت کو سبق پڑھا رہے تھے،
کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، یہ تو اللہ تجھے یہ عذاب دے گا۔ ترنت ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ اللہ تمہیں یہ عذاب دے گا، لیکن میں جتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، جتنا نافرمانی کرتا ہوں، اتنی میرے پاس نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی نعمت بڑھ رہی ہے، میرے پاس پیسے ہیں بڑھ رہے ہیں، میرے پاس اولاد ہے بڑھ رہے ہیں، میرے پاس زمین ہے بڑھ رہی ہے، میرے پاس جائیداد ہے، پہچان ہے، بنگلے ہیں، سب بڑھ رہے ہیں، تو پھر عذاب کس بات کی؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کوئی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں جا کر عرض کر رہے ہیں، اللہ میں تیرے بندے کو سبق پڑھا رہا تھا، میں تیرے بندے کو سمجھا رہا تھا، میں تیرے بندے کو تیرے تخلیص پر آنے کے لیے دعوت دے رہا تھا، میں تیرے بندے کو بتا رہا تھا، میں تیری عذاب کے بارے میں تیرے بندے کو بتا رہا تھا کہ تیری عذاب کتنا خطرناک ہے۔ اے اللہ میں تیرے بندے کو تیری عذابوں سے ڈرا رہا تھا، اے اللہ میں تیرے بندے کو تیرے تخلیص پر آنے کے لیے دعوت دے رہا تھا، لیکن اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم کو یہ عذاب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جتنا نافرمانی کرتا ہوں اتنی میری نعمت بڑھ رہی ہے، اتنی نعمت بڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھ لیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے ہیں بڑھ رہے ہیں، میرے پاس اولاد ہے بڑھ رہی ہے، میرے پاس دولت ہے بڑھ رہی ہے، میرے پاس گھر ہے، بنگلے ہیں بڑھ رہے ہیں، میرے پاس زمین ہے، جائیداد ہے بڑھ رہی ہے، میرے پاس اولاد ہے بڑھ رہے ہیں، تو پھر عذاب کس بات کی؟ اللہ جواب دیا کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، تم کو پتہ نہیں ہے میں اس بندے کو، اس شخص کو، میں سب جتنی بڑی بدترین عذاب ہے، جو سب سے بدترین عذاب ہے، میں اس عذاب میں اس بندے کو گرفتار کر رکھا ہوں۔ اس عذاب میں کا زیادہ مال ہونا بولا نہیں، زیادہ پیسے ہونا بولا نہیں، زیادہ گھر ہونا، زیادہ پیسے ہو جانا، دولت ہو جانے بولا نہیں، تو زیادہ نام ہو جانا، پہچان ہونا بولا نہیں، تو بولا اے اللہ وہ کون سی بدترین عذاب ہے جو اس بندے کو تو نے دیا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کلیم اللہ، ہے کریم، اے موسیٰ علیہ السلام، جب میں کسی بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں، جب کسی بندے سے سخت ناراضگی ہوتی ہے، جب میں کسی بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں تو میں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، میں اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، من اجڑ جاتا ہے، من نہیں لگتا، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بندے سمجھتے میں نہیں جا رہا نماز پڑھنے، وہ صاحب تم کون ہوتے ہو نہ جانے والا، اللہ تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے۔ صاحب ان گناہگار آنکھوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو 5 کلومیٹر دور سے بھی چل کر اللہ کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے توفیق چھین لیتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا کہ تو میرے گھر میں نہیں آئے گا، تو میرا سجدہ نہیں کرے گا، تو اللہ کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بھی وہ گھر سے لوٹ جاتا۔ ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا۔ تو سب سے بڑی دولت ہمارے ایمان کی اور سجدے کی توفیق ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ہمارے پاس جو قیمتی دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے، لیکن بندہ خوش ہے کہ میرے پاس گھر بنگلے گاڑی ہے، لیکن نہیں صاحب، آپ کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ توفیق سجدہ ہے۔ سارے لوگ جمع ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اب ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ایک بندے کی وجہ سے 40 سال تک سجدہ نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس مجمع کے اندر کون ہے جس نے 40 سال تک سجدہ نہیں کیا؟ باہر نکلو۔ جس کی راتیں پاک نہیں ہے، جس کی تنہائی پاک نہیں ہے، باہر نکلو، اپنے ظلم کو قبول کرو اور توبہ کرو۔
اب وہ بندہ کھڑا ہے، اب صرف وہی جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اگل بغل آگے پیچھے جو بیٹھا وہ بالکل نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، صرف وہی بندہ جانتا ہے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے جلدی باہر نکلو، اپنے گناہ کو قبول کرو۔ اب وہ جہاں کھڑا ہے وہاں پہ اپنے کپڑے کو اٹھایا، اس طرح اس چہرے کو چھپاتا ہے، چہرے کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ 40 سال گزر گیا، اللہ 40 سال گزر گیا، 40 سال گزرے سو گزرے، راتیں جو ناپاک گزری سو گزری، تنہائی جو ناپاک گزری سو گزری، اے اللہ 40 سال تک تو نے مجھے بچا کر رکھا، اے اللہ 40 سال تک تو میرے عیبوں پہ پردہ رکھا، اے اللہ تو آج کیوں لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرنے لگا، اے اللہ آج تو کیوں لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے لگا۔ اللہ اکبر، 40 سال تک میرے عیبوں پہ تو پردہ رکھا، میرے ہر عیب پہ کرتے ہی وہ پردہ پوسی، میرے ظلموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ کہتا ہے اللہ 40 سال تک میرے ظلموں پہ میرے عیبوں پہ تو پردہ رکھا، آج تو لوگوں کے سامنے کیوں رسوا کرنے لگا، آج تو لوگوں کے سامنے کیوں ذلیل کرنے لگا ہے؟ اللہ تو چاہتا تو لوگوں کے سامنے رسوا کر سکتا تھا، اللہ تو چاہتا تو پہلے لوگوں کے سامنے ذلیل کر سکتا تھا، لیکن اے اللہ آج اس طرح لوگوں کو جمع کر کے ان لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تو لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ آج تو مجھے چھوڑ دے، اتنا کہا اور اپنے چہرے کو چھپایا کہ اگل بغل کے لوگ نہ دیکھ لیں، اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، آج کے بعد غلطی نہیں کروں گا، اللہ میں اپنے گناہوں سے تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے، آج کے بعد میں خطا نہیں کروں گا۔ اللہ 40 سال گزرے سو گزرے، تنہائی ناپاک گزری سو گزری، راتیں ناپاک گزری سو گزری، اے اللہ آج کے بعد اس بندے سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس بندے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام آواز لگائے کون ہے جو اتنا بڑا بدکار ہے، باہر نکلو، اپنے ظلم کو قبول کرو اور اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں، اب ادھر اس کی زبانیں کہہ رہی ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، بولتے بولتے اس کے زبان سے آنسو ایکٹ بہہ گئے، بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ادھر آنسو نکلنے تھے، ادھر اللہ رحمتوں کی برسات، ادھر اللہ بارشوں کی مصلدھار برسایا، مصلدھار بارش کیا اور پورے آپ کے قوم پانی سے بھر گئے، ادھر اس بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ادھر مصلدھار بارش ہونی شروع ہوئی۔ اللہ اب موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، اے اللہ ابھی تو کہہ رہا تھا 40 سال سے بندہ عبادت نہیں کر رہا، اس کے کارن میں بارش نہیں برسا رہا ہوں، اور آج دیکھ کہاں گیا وہ بندہ نے پتہ نہیں چلا کہ پھر بارش ہو گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کریم، اے موسیٰ علیہ السلام میں جس شخص کے وجہ سے بارش رکا تھا، جس شخص کے وجہ سے میں بارش نہیں برسایا کرتا تھا، اے کریم میں جس کے وجہ سے بارش رکا تھا آج اسی کے وجہ سے بارش کر دیا، جس کے وجہ سے بارش رکی تھی آج اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی۔ تو سچی توبہ کرے اللہ کے بارگاہ میں کہ اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں اپنے سارے گناہوں سے، خطاؤں سے، آج کے بعد غلطی نہیں ہونے، اور سچی توبہ کرے اور اللہ کی دہلیز پر حاضر ہو، اللہ کی دہلیز پر قدم رکھے، اللہ کی سجدہ ریزی کی، 40 سال تک سجدہ نہیں کیا، اس کے کارن سے بارش برسایا۔